میں عرض یہ کر رہا تھا، میری آمد اچانک ہوئی اور حضرت اقدس اور جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالغفور دامت برکاتہم العالیہ حضرت حیدری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. جن ساتھیوں کے بیانات ہیں ترتیب سے انہی کے بیانات ہوں گے. استادوں کا حکم تھا تھوڑی دیر کے لیے جب آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ دیکھے لگے ہوئے سارے کے سارے میں کس کو سمجھاؤں. ارے وجرے کچھ ادھر ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ یا نکل جاؤ. میرے دوستوں، بیان حضرت اقدس مولانا حیدری صاحب اور دیگر حضرات کے بیانات ہو چکے ہیں اور کچھ بیانات ہونے والے ہیں، لیکن آپ حضرات تسلی سے بیٹھ جائیں گے نا تو سامنے گفتگو کرنے والے کو بھی تسلی ہوگی کہ میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پو 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 چو 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 چو، تو پھر وہ کیا گفتگو ہوگی. سارا سلسلہ جب یہ چل رہا ہے، یہ مدرسہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی ابتدائی دور میں مجھے یاد ہے یہاں ایک کاریز ہوتا تھا اور یہاں دائیں بائیں طرف کوئی آبادی نہیں تھی. میں بھی ابتدائی طلباء میں ہوں، ہم بھی یہاں پڑھتے تھے. حضرت کو اللہ جزائے خیر دے، یہ جگہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں تھی. یہاں بڑے مسائل تھے، بہت پریشانیاں تھیں، لیکن اس خدا کے بندے کو اللہ نے اپنے بندے عبد الباقی کو یہیں پر باقی رکھا. اور مزید بھی آپ دعا کریں خدا عبد الباقی کو یہیں باقی رکھے اور اللہ اس کے فیض کو یہ کہ عام کر دے. یہ بندے جم گیا، لیکن کوئی وسائل کوئی کسی قسم کے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جب یہاں جم کر کے بیٹھ گیا آج آپ دیکھ رہے ہیں. آج آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت لوگوں کا یہ ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں. سالانہ کتنے فضلاء حافظ کتنے فارغ ہوتے ہیں، علماء کتنے فارغ ہوتے ہیں. ملک میں آپ طول و عرض میں دور دراز علاقوں میں جہاں پر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو عبد الباقی آپ کو ملے گا. مولانا عرض محمد آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گے. ہر جگہ پر آپ کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، ہر جگہ میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان رئیس المحدثین جو 100 سال سے بھی زائد جس کی عمر ہو چکی ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب. آپ حضرات اردو سمجھتے ہیں یا میں پشتو میں شروع ہو جاؤں؟ سمجھتے نا اردو؟ میں نے لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے ہمیں کیا دیا اور علماء کیا کام کرتے، علماء نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. میں آپ کے سامنے مجھے سلیم اللہ خان صاحب نے کوئی فیس نہیں دی. میرے طرف دیکھو نا، ادھر دیکھ رہے آپ، کوئی ملا آ گیا کوئی سارے کے سارے اسی طرف دیکھ رہے. آپ بات سنیں گے تو پھر ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا ہے. 100 سال جس کی عمر ہو گئی، مولانا سلیم اللہ خان کی آنکھوں کا آپریشن ہے. ڈاکٹر کہتے کہ آنکھوں کے آپریشن کریں گے، حضرت فرماتے کہ دونوں آنکھوں کا آپریشن نہ کرو. میں بخاری کے سبق کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک آنکھ کو آپریشن کر دو، اس پر پٹی باندھو اور 1 ہفتے تک میں دوسری آنکھ سے سبق پڑھاؤں گا، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر یہ کہ پھر اس کا آپریشن کر دو تاکہ یہ کہ میں سبق پڑھاؤں. کبھی بھی سابق ناغہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، انتقال. والد صاحب کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد ساتھیوں سے، محلے والوں سے، علاقہ والوں سے کہا کہ لے جاؤ والد صاحب کو دفن کر دو. اور حضرت خود سبق میں جا کر کے بخاری کے سبق پہ بیٹھ گئے، سبق پڑھا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان حضرات کی قربانیاں کتنی قربانیاں. یہاں بہت سے خطیب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ خطیب بننا، یہ گھومنا پھرنا یہ آسان ہے. ہاں، ناراض نہیں ہونا. ایک محدث، ایک شیخ الحدیث مولانا عبد الباقی جیسے بیٹھ کر کے شب و روز بیٹھے. مولانا طارق جمیل میرے بھائی ہے، بڑے آدمی ہے، اللہ جزائے خیر دے. ان کا ایک فیض ہے، بہت بڑا فیض ہے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ. مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ مولوی منظور آپ کتنا سبق پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت 7 بجے سے بیٹھتے ہیں، 12:30 بجے اٹھتے ہیں، زور سے بیٹھتے ہیں، عصر کو اٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ مغرب کے بعد بھی سبق پڑھاتا ہوں، رات کو 2 بجے تک مطالعہ کرتا ہوں. ارے بھائی ہم سے تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ سے یہ ہوتا تو تم میں مجھ میں فرق کیا ہوتا؟ اس لیے میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی جان تو خطیب ہے، اپنی جگہ پر خطیب ہے، اپنی جگہ پر خطابت آسان ہے. میں بھی جاتا ہوں نا گھومنے پھرنے، خطیب. کوئی آدمی ٹکٹ دیکھتا ہے جہاز کا، کوئی آدمی ٹکٹ بھیجتا ہے، کوئی آدمی کپڑے دیتا ہے. خطیب بننا اتنا آسان ہے خطیب بننا کوئی مشکل نہیں ہے. خطیب بننا
پھر جیب آپ کے ماشاءاللہ لفافہ ایک ڈالے گا، دوسرا ڈالے گا، جہاز کا ٹکٹ بھیجے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل پڑھنا پڑھانا ہے، مشکل پڑھنا پڑھانا ہے. بعض لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مولوی لوگ کیا پڑھاتے ہیں، یہ مولوی لوگ کیا پڑھاتے ہیں. نہایت مشکل ہے، نہایت مشکل ہے، نہایت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اتنا مشکل ہے خون جگر دے دے کر کے جو آدمی کما حقوق پڑھاتا ہے. اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی تبلیغی جماعت مدارس سے چلیں گے، ختم نبوت مدارس سے چلیں گے، جمعیت علماء اسلام علماء مدارس تیار کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا. 16 سال مدرسے لگا کر کے اس کے ساتھ علماء ہی اس کو تیار کریں گے، مدرسے والے اس کو تیار کریں گے. آپ حضرات سے محلے والوں سے میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں محلے والوں کو، جہاں جہاں آپ کے مدارس ہیں مدارس کی قدر کر لیں، مدارس کی نگہداشت خود کر لیں، مدارس کی سرپرستی خود کر لیں، مدارس کا تعاون خود کر لیں، مدرسے کی حفاظت خود کر لیں، مدرسے کو خود سنبھالے. یہ نہیں ہے کہ مولانا عبدالباقی مدرسے سنبھالے گا. مولانا عبدالباقی ایک فقیر مسکین قسم کا انسان ہے، میرے استاد ہے، وہ اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا، مدرسہ کیا چلائے گا؟ مولوی منظور اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا، وہ مدرسہ چلائے گا؟ بہت مشکلات ہے، بہت مشکلات ہے. آپ سے میری گزارش ہے، ہم غریب لوگ مدرسے والے لوگ میدان تیہ کے اندر کھڑے ہیں، میدان تیہ کے اندر کھڑے ہیں، اور ایسے کھڑے ہیں ہر طرف سے پوری دنیا کی نگاہیں ملا پر لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کی نگاہیں اس فقیر اس مسکین ملا پر. بھیک مانگے، دوسروں سے بھیک مانگے، 5 روپے چندہ کرے دوسروں سے چندہ کرے، اور 10 روپے چندہ کرے دوسروں سے تقریب چندہ کرے. شراب نوشی پر، جوا پر اور کرکٹ پر، ان تمام چیزوں پر آپ کے پیسے لگے. حکومتیں ان کی سرپرستی کرے، حکومت ان کی نگرانی کرے، حکومت کے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر وہ سارے کے سارے شراب نوشی پر چلے. ادھر سے شراب نوشی، ادھر سے شراب نوشی. جس بھی محکمے میں جاؤ، میں محکموں کا نام نہیں لیتا، جس بھی محکمے میں آپ جائیں گے، جس بھی حکومتی ادارت میں جائیں گے، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، سارے کے سارے پیسے ادھر بھی لگ رہے، سارے ملک کی پوری دولت ادھر کھپ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان 5 روپے مدرسے والوں کو دیتا ہے، 10 روپے مدرسے والوں کو دیتا ہے، پوری دنیا کو تکلیفیں. تمہارے سہولت کار، تمہیں چندہ دینے والے، تمہیں پیسے دینے والے کہاں سے دے رہے ہیں، کتنے دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے، کتنے دے رہے، کہاں سے دے رہے، کتنے دے رہے. اللہ کا پٹا، تو ہمیں دے دے، پھر ہم سے حساب لے لے. تو دے دے مدرسے میں 10 لاکھ روپے مہینے میں دے دے، 20 لاکھ روپے دے دے، پھر حساب ہم سے لے لے، حساب ہم سے لے لے. پیسے میرے باپ کا ہے اور حساب تو مجھ سے لیتا ہے، پیسے میرے بھائی کا حساب تو مجھ سے لے گا، پیسے میرے چچا کا حساب تو لے گا. تو دے دے، پھر تو مجھ سے حساب لے لے. تو پیسہ دے دے، پھر تو مجھ سے حساب لے لے. باقی کہتا ہے کہ جی کیا کر رہے ہیں مدارس میں، کیا کر رہے ہیں، دہشت گرد تیار کر رہے، فلان کر رہے. مدارس میں کیا ہے؟ خشک ذہن ہوتا ہے، خشک ذہن ہوتا ہے، خشک ذہن ہوتا ہے. تیار کرو کہ اپنے کسی وکیل کو، اللہ کی قسم دماغ اس کا خشک نہ کرے، پھر بتا دینا. تو لا کسی انگریزی تعلیم یافتہ، وہ ٹو کرے گا تو میں بھی قرآن عربی پڑھنا شروع کر دوں گا. جب وہ ٹو انگریزی کرے گا تو میں بیروہی شروع کروں گا، جس کو فرشتے بھی نہیں سمجھتے. وہ اگر اس طرح ٹو کرے گا نا تو میں بھی بیروہی شروع کر دوں گا. یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. ہم کالجوں کو دیکھ چکے، میں کالج کا مخالف نہیں ہوں، میرے ملک کی ضرورت ہے کالج، یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے. میں خود یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میں خود PhD ڈاکٹر ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. تمہارے ہاں وہ کمال ہوگا، وہ تمہارے ہاں کمال ہوگا. وہ صرف پیٹ پالنے کے طریقے ہیں، وہ صرف پیٹ پالنے کے طریقے ہیں کہ کس طریقہ پر. ہم لوگ پیٹ کی پوجا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے مدارس اور ہمارے علماء، میرے اکابرین، راتوں کو اٹھ کر کے رونے والے. جو طلبہ فارغ ہو رہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو طلبہ فارغ ہو رہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. یا اللہ تو ان کی مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کی دستگیری فرما دے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے. ساتھیوں سے میری گزارش ہے، ساتھیوں سے میری گزارش ہے، اب مولانا عبدالباقی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو کہیں گے اہلاً وسہلاً مرحبا، خوش آمدید، ببو خیرٹ، بخیر راغلے، بھلی کرے آیا، آؤ آؤ آؤ. ایسا نہیں ہوگا. ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری گریبان پکڑ کر کے کوئی تمہارے چہرے پر تھوکے گا.
ایسا بھی ہوگا. ایسا بھی ہوگا کہ تم کو ملک سے جلا وطن کریں گے. ایسا بھی ہوگا کہ تم کو دور دور سے دیکھ دیکھ کر کے کی ملا 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 ہے کی ملا 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 ملا. ہاں یونیورسٹی میں خود پڑھ چکا ہوں. جب یونیورسٹی میں ہاسٹل کے اندر اردن، لیبیا، دیگر ممالک کی عورتیں وہاں پر جو پڑھتی، جب ہم لوگ مولوی لوگ، میں بھی پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میرے استاد مفتی نظام الدین، جب ہم کبھی یونیورسٹی میں جاتے دور دور سے دیکھ کر کے ایسے کر 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 کے، یہ حال ہے ہمارا جی، یہ حال ہے. ملا اس اسٹیج پر آیا ہے، ملا اس اسٹیج پر وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. کرو مذاق تم. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تم نے مذاق کیا دنیا میں، اپنے دل کی بڑاس نکال دی، تم نے اپنے سینہ کو ٹھنڈا کر دیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا. وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم. خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والے. آج مولوی کو رلاؤ، قیامت کے دن تم خود رو گے. آج مولوی پر مذاق کرو، کل تم پر مذاق کیا جائے گا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج میرے بندوں کا دن ہے، آج میرے بندوں کا دن ہے. کل تم نے مذاق کر دیا، آج دیکھ لو میرے فرشتے بھی تم پر مذاق کریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اے مالک تباہ ہو گئے. دنیا کا میں سرمایہ دار تھا، دنیا کا وڈیرا تھا، دنیا کا بڑا آدمی تھا. اے مالک، اے مالک. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. رہو جہنم میں، بکواس کرتے ہو تم، رہو جہنم میں، مزے چکھتے رہو. ہے اتخذتموہ سخریا ام زاغت عنہم الابصار. کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کی ایک جماعت تمہارے سامنے سے گزرتی تھی، تبلیغیوں کی جماعت گزرتی تھی، مولویوں کے، علماء کی، حافظوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، اللہ والوں کی جماعت تمہارے سامنے گزرتی تھی. اس وقت تم لوگ مذاق کرتے تھے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے. تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے. ہے حضرت امیر المومنین پرویز مشرف علیہ ما علیہ وفی ما فی ولہ ما لہ علیہ ما یستحق من اللعنۃ الی یوم القیامہ. آپ سمجھے؟ حضرت امیر المومنین کی طرف سے لیٹر آ گیا، مجھے آپ کو جج بناتے. جج 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 جج. ہاں جج جج ہے. جج ہوگا مولی منظور کی پگڑی چلی جائے گی. کیا جج ہوگا؟ مولی منظور کی قمیص بھی نکل جائے گی. کیا جج ہوگا؟ شاندار جج، مولی منظور کی شلوار بھی نکل جائے گا. کیا جج ہوگا؟ مولی منظور کی داڑھی بھی چلی جائے گی. جج جج جا رہا ہے، جج جا رہا ہے. او نیک محمد کا بیٹا جج جا رہا ہے. جج 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 ہے. جج 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 ہے. جج جج جج. کیا جج ہوتا ہے تمہارا؟ کیا جج ہوتا ہے تمہارا؟ لوگ اللہ کی قسم لوگ طارق جمیل کے لیے مرتے ہیں، لوگ مولانا عبد الباقی کے لیے مرتے ہیں، لوگ شیخ الحدیث سلیم اللہ کے دید کو ترستے ہیں. دیکھ دیکھ کر کے ایمان تازہ ہوتا کہ واہ سلیم اللہ، واہ واہ سلیم اللہ، واہ واہ سلیم اللہ، واہ. 100 سال ہو چکا ہے ایسے بخاری پہ چمٹ گیا ہے. او سلیم اللہ بابا بخاری کو چھوڑ دو. سلیم اللہ کہتے ہیں میں بخاری کو نہیں چھوڑ سکتا، بخاری مجھے چھوڑے تو اس کی مرضی ہے، میں بخاری کو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے مرد بنو، ہمت سے کام لے لے. جو ساتھی فارغ ہو رہے ان سے میری گزارش ہے، یہ دنیا کے کر و فر پہ نہ جاؤ، یہ دنیا کے کر و فر پہ نہ جاؤ. یہ دنیا نہیں، یہ سارے نخرے یہ سب چلے جائیں گے. خدا تمہارے فیض کو عام کر دے. کبھی ایسا بھی ہوگا تمہارے گریبان کو پکڑیں گے، علاقے والے تمہارے مخالف ہوں گے، علاقے والے چہرے پر تھوکیں گے. شراب کی بوتل اٹھا کر کے دلی کی اسٹیشن پر، شراب کی بوتل اٹھا کر کے دلی کی اسٹیشن پر شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کے اوپر ڈال دی. اور ایک آدمی نے
آلے تناسل نکال کر کے کہنے لگے اے حسین احمد دا واخلہ. اردو میں اس نے کہا, میں نے پشتو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا. اے حسین احمد دا گورا دا چشے ہے من آدھا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب, من آدھا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولیوں سے حسین احمد سے بڑا کوئی ولی نہیں. مولانا احمد علی لاہوری فرماتے لوگ کہتے تھے حسین احمد حسین احمد حسین احمد, میں کہتا تھا پتہ نہیں حسین احمد کیا ہوگا. حسین احمد اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنے ہندوستان کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا کہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ حسین احمد اتنا بڑا نہیں ہوگا. حسین احمد مدنی, مجھے الہام ہو گیا, مجھے کشف ہو گیا کہ دنیا کے اندر بزرگ تو بہت ہے لیکن 3 بزرگ پہنچے ہوئے. پہلا نمبر پہ ایک عرب ہے شام کا, تیسرے نمبر پر بھی ایک شام کا عرب ہے, دوسرے نمبر پر تمہارا حسین احمد مدنی. سب کا حسین احمد زندہ باد, سب کا حسین احمد زندہ باد, سب کا حسین احمد زندہ باد. یہ ہمارے اکابرین ہیں, یہ ہمارے اکابرین ہیں. امت کے خیر خواہ, امت کے ہمدرد. راتوں کو اٹھ کر کے میرا ابا کبھی بھی میرے لیے نہیں روئے گا, میری امی میرے خیر خواہ نہیں ہے جتنا میرے خیر خواہ مولانا سلیم اللہ خان ہے, جتنا میرے خیر خواہ تبلیغی جماعت والے ہیں, جتنے میرے خیر خواہ میرا استاد مولانا عبد الباقی ہے. اماں جی کو ابا کو پیسے چاہیے, 2 بیٹے لیکچرار ہے, 2 بیٹے پولیس میں ہیں, ایک بیٹا حافظ ہے, قاری قرآن ہے, روزگار اس کے پاس نہیں ہے. وہ پولیس والے دبا کر حلال حرام کما کر کے لاتے ہیں, اور وہ لیکچرار بیٹے نماز نہیں پڑھتے, وہ کما کر لا کر کے امی کو دیتے ہیں. اماں جی ماتا نے انت حال حوالے, ارے بابا ارٹتا لیکچرار رکھ افتے کے اللہ کا نے شنکس خلی, اللہ کا نے افتے کی شنکس خلے ارٹتا پولیس سے ٹیو رکھ خدا افتی زندہ تخی, اللہ افتی زندہ تخی لکھتے دونی, اللہ افتی زندہ تخی. باقی ہرا کرے نمازی ہے پہ موگھا سے شیم اللہ خلق نے تا تینا بھی سنبھالیں گپک, تینا چھناتے بھی سنبھالیں گپک. ہے جو تہجد گزارے جس کے پاس حرام کے پیسے نہیں ہے. اماں جی کہتی ہے موگھا بیکار قسم کا, سندھی میں کہتے موگا, یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے. اور جو رشوت خور, لوگوں کو ڈاکو, لوگوں کو مارنے والا, قاتل کرنے والا, چور. اور سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں, اس قسم کا ہے. کہتے خدا شنکس خلیص کریں, اے اللہ مجھے اس پہ قربان کر دینا, یہی بیٹا ہے. بیٹا جو ہے نا یہی بیٹا ہے. مجھے بولو اگر انسانیت اس کے پیش نظر اماں جی کی ہوتی, انسانیت ابا کے پیش نظر ہوتی, بھائیوں اور رشتہ داروں کے پیش نظر انسانیت, تو یہ گدھے ہیں, یہ بے نماز ہیں, یہ خدا کے باغی ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ تبلیغی ہے, یہ حافظ قرآن ہے. لیکن اماں جی کو بھی الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس, الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس, فلوس چاہیے. کوئی میرا خیر خواہ نہیں ہے دنیا میں, نہ میرا ابا. اگر تبلیغی بیٹا مر جائے امی روئے گی, اتنا نہیں روئے گی. اگر نماز تہجد گزار والا بیٹا مر جائے ابا روئے گا, اتنا نہیں روئے گا. لیکن جو بیٹا ڈی سی ہو, کمشنر ہو, ایس ایچ او, خون خور ہو, قاتل ہو, ڈاکو ہو, لوگ حلال و حرام کو جمع کر کے لائے, جس دن وہ مرے گا یا بیمار ہو جائے گا, کینسر اس کو لگ جائے گی, ابا بھی کہے گا اے اللہ میری عمر میرے بیٹے کو دے دو, اے اللہ میری عمر میرے بیٹے کو دے دو. امی بھی کہے گی اے اللہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کو کینسر کی بیماری لگی, اے اللہ میری عمر اس بیٹے. تو تبلیغ والے کے لیے کیوں نہیں کہتا, تو تہجد گزار کے لیے یہ بات کیوں نہیں کہتی. یہ امت اس حال پہ پہنچا, اس امت کا حال یہ ہو گیا, یہ پیسے کے پجاری, یہ امت پیسے کے پجاری. اب ہمارے مولوی ناراض نہ ہونا, مولوی تبلیغی وہ بھی پیسے کے لیے. ایک مولوی صاحب نے مجھ سے ٹائم لیا تھا جلسے کے لیے, جب وہ آیا میرا آدھا گھنٹہ پورا نہیں ہو, 12 پہ پورا ہوگا, خیال کر لینا, جب 12 ہو جائے مجھے بتا دینا, میں چلا جاؤں گا, پھر حضرت ہی کا وقت آئے گا. ایک مولوی صاحب نے میرے لیے گاڑی لائی, جلسے کا ٹائم مجھ سے لیا تھا, جلسے کا ٹائم لیا, گاڑی نئی سی گاڑی لائی. میں عصر کی نماز پڑھ کر کے مولوی صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی آپ کی ہے؟ کہنے لگا ہاں مولوی منظور گاڑی میری ہے, دیکھ کر کے جلنا نہیں. ہے دیکھ کر کے بولو, اڑے دا گاڑی نہ ہے پہو کنائے گاڑی ہوشم پیس. میں نے کہا اللہ مجھے توفیق دے دے, اللہ مجھے جلن سے بچائے, میں اپنے اوپر کنٹرول کروں گا, تو بھی میرے لیے دعا کرنا, خدا مجھے جلنے سے بچائے, مجھے اللہ جلنے سے بچائے, تو میرے لیے دعا کر لینا.
جب اس کے جلسے پہ گئے 4000 کا مجمع تھا، 5000 کا مجمع تھا، لوگ دوڑ رہے میرے پیشانی پر بوسہ لے رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے میرے ہاتھوں پر بوسہ لے رہے ہیں، لوگ میرے لیے مر رہے، اس کو کوئی تھوکتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا گاڑی تہٹی تے نہ کرک، جن کو سمجھ میں نہ آ جائے، جن کو سمجھ میں نہ آ جائے وہ دوسروں کو بتا دے۔ میں نے کہا اب گاڑی اٹھا کر کے اپنے اندر ڈال، میں نے کہا بیٹا دیکھ لے دیکھ لے، پیسے کی قیمت ہے، پیسے کی قیمت ہے، عہدے کی قیمت ہے۔ میرے نبی نے ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں بتائی۔ میرے نبی نے بتایا کہ ادھر سے کالا خان آ رہا ہے، کالے رنگ کا حبشی قسم کا آ رہا ہے، فرماتے بلال سیدنا، بلال افضلنا، بلال سیدنا، بلال افضلنا، ہمارا سرکار بلال آ رہا ہے، بلال آ رہا ہے۔ طلباء سے علماء سے گزارش ہے، طلباء سے علماء سے میری گزارش ہے، آپ یہاں سے جائیں گے صبر کرنا ہوگا آپ کو، صبر کرنا ہوگا آپ کو، آپ صبر کریں گے خدا سب کچھ دے گا۔ کچھ دن حالات آپ پر آئیں گے، کچھ دن پریشانیاں آئیں گے، علاقے میں جاؤ، علاقے میں جا کر کے ایک ایک کے گھر پہ آپ کو جانا ہوگا، تبلیغ والوں کی طرح ایک ایک کے گھر پہ آپ کو جانا ہوگا، ایک ایک آدمی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ گے، ایک ایک آدمی کے درد میں شریک ہو جاؤ گے، غمی میں شریک ہو جاؤ، ان کے مسائل میں شریک ہو جاؤ، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر دو۔ جب آپ یہ کر دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ دن حالات ناموافق ہوں گے، اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی انشاءاللہ۔ اب مسئلہ ہو گیا، ہمارے اندر کمزوری آ گئی، میں علماء سے میں مخاطب ہوں اور وہی میرے مخاطب ہے، جو میرے ساتھی فارغ التحصیل ہے انہی سے میں مخاطب ہوں، میں خود طالب علم ہوں اور میری باتیں بھی طالب علمانہ ہوتی ہے۔ اللہ مجھے تا دم مرگ، مرتے دم تک اللہ مجھے طالب علم رکھے۔ اس طالب علمی میں جو مزہ میں نے حاصل کیا کسی نے نہیں کیا، جو اس طالب علمی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا کی قسم اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ مولوی جو مزہ لے لیتا ہے، ہمارے علم کا پتہ چلے، ہمارے مطالعہ کا پتہ چلے، ہمارے مزہ کا پتہ چلے، لوگ ہماری گردن اڑا دیں گے، لوگ ہماری گردن اڑا دیں گے۔ آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ باہر سے آئے مدارس کے ساتھ چمٹ جاؤ، چندہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چندہ میں آپ سے نہیں مانگ رہا، چمٹ جاؤ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، تبلیغیوں کے ساتھ۔ یہ تبلیغی جماعت والے بستر اٹھا کر کے بلوچستان کے صحراؤں میں، جنگلوں میں میرے لیے اور آپ کے لیے ذلیل ہو رہے۔ ہاں کون ہے اس قسم کا آدھی رات کو اٹھ کر کے جو شدید سردی کے اندر وضو بنا کر کے تہجد پڑھ کر کے تبلیغ والے رو رہے ہیں، تبلیغ والے رو رہے ہیں، علماء آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ مولوی منظور نالائق نہیں کر سکتا، یہ وہی لوگ ہیں، رونے والے کچھ لوگ موجود ہیں، اور ادھر کرکٹ 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 کرکٹ، پوری حکومت، سارے ادارے، پوری دنیا، مائیں بہنیں بیٹیاں، عزت والے بوڑھے، سارے کے سارے ٹیلی ویژن پر نگاہیں لگی، یا اللہ یا اللہ، اے اللہ تو پاکستان کی نصرت فرما دے، اے اللہ پاکستان کی نصرت فرما دے، اے اللہ کرکٹ میں ہمیں ہے تو کرکٹ پہ آ گیا، تو کرکٹ پہ آ گیا، تو کرکٹ پہ آ گیا، یہ بال لے کر کے اس پہ تو آ گیا۔ خدا کی قسم مجھے ان کی اصطلاحات کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کی اصطلاح۔ ایک دفعہ میرے بچے گئے تھے کرکٹ پہ، گئے کرکٹ دیکھ، پاکستانی پتہ نہیں کیا کہتے، ورلڈ کپ ورلڈ کپ ورلڈ کپ ورلڈ کپ کا وہ مسئلہ، ورلڈ کپ۔ رات کو 1 بجے بچے آ گئے، کس کر کے میں نے پٹائی کر دی، کس میرے ہاتھ میں یہاں تکلیف تھی، میں نے اس دن بچوں کی صحیح پٹائی کی، الحمدللہ وہ تکلیف ہی ختم ہو گئی۔ کئی زمانے سے، مہینے 2 مہینے سے یہاں تکلیف تھی، وہ ختم ہو گئی۔ کرکٹ، یہ امت کرکٹ پہ آ گئی، یہ امت کرکٹ پہ آ گئی، یہ امت گدے دوڑانے پر آ گئی، یہ امت کتے لڑانے پر آ گئی، یہ امت کبوتر بازی پہ آ گئی، یہ امت بٹیر لڑانے پر آ گئی، یہ امت گدوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جو گدوں کے ریس لگائیں گے، جو گدہ پہلی پوزیشن حاصل کرے گا اس کا نام ہے چاند، دوسرا حاصل کرے گا بابو، اور تیسرا گدہ ہے اس کا تارا۔ ملک کا وزیر اعظم اپنے مبارک جیب سے مسلمانوں کے بیت المال سے پیسے اٹھا کر کے، ملک کا وزیر اعظم اپنی نگرانی میں پہلے گدے کے مالک کو، یعنی گدے کو 50,000، اس زمانے میں 50,000 کی بڑی قیمت تھی، 50,000 روپے کا انعام، دوسرے کو 30,000 اور تیسرے کو 15,000 25,000 دے دیے۔ جہاں پر گدوں کی نگرانی ہو، جہاں گدے
جہاں گدوں کی نگرانی ہو، ملک کا وزیر اعلیٰ. ابھی میں یہاں پر بھی لوگوں نے مجھے کہا، کل بھی میرے ساتھ نوشکے میں کچھ لوگ تھے، ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ جی فلاں کو جنات نے پکڑا، فلاں کو جنات نے پکڑا. میں نے کہا سردار اختر جان سے کہو، ہمارے بلوچ تھے. میں نے کہا سردار اختر جان سے کہو، اور ہمارے میر زہری نواب صاحب ثناء اللہ، میں نے کہا ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ جنات کو بھاگ دے. کہتے نہیں مولوی صاحب. میں نے کہا خدا کی قسم تم اگر جن کے سامنے نام لوگے نا، کسی سردار کا نام لوگے اور کسی وزیر اعظم امیر المومنین نواز شریف کا نام لوگے نا، تو پہلے جن یہاں ہوگا پھر جن پکڑے گا، ایسا کر دے گا. میں نے کہا جب جنات ہمیں مانتے ہیں، جب جنات، میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے، ساتھی بیٹھے، آپ پتہ بھی کر سکتے، لوگ فون کرتے کہ مولوی صاحب اللہ کے لیے مولوی صاحب، اللہ کے لیے مولوی صاحب ہمارے ساتھ. تو ہم بھی جن کو فون کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے میں خدا کا بندہ منظور آپ کو فون کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے چھوڑ دو. چھوڑ دیتے ہیں، جی ہاں چھوڑ دیتے. آپ پتہ کرو ساتھیوں سے، بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات تھے، بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات تھے. جب ہم کہتے باللہ علیکہ ان تترکہ، کل گاڑی میں ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پتہ کر سکتے، کسی نے فون کیا، کہا کہ بے ہوش ہے. میں نے کہا ہاتھ پکڑ لو. ہاتھ پکڑ کر کے صرف یہ کہ اپنے موبائل کا یہ کیا کہتے ہیں، میک کہتے کیا کہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر، وہ اس کے میک کو کھول دو، میک کو کھول دو. وہ کھول دیا. میں نے کہا یا عبداللہ باللہ علیکہ ان تترکہ، اے خدا کا بندہ اللہ کے لیے چھوڑ دو. اذهب الى الصحراء الى الصحارا والى الفلاوات، جاؤ جنگلوں کی طرف، والى الجبال، پہاڑوں کی طرف جاؤ، چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب، اور آج تم لے لینا کسی کا نام، امیر المومنین نواز شریف کا نام لے لینا، وہ کسی کا نام لے لینا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے گزارش ہے، جب جنات اور شیاطین جب اس ملا کو مانتے ہیں، جنات ملا کو مانتے ہیں، شیاطین ملا کو مانتے ہیں، جب بڑے بڑے سرکرش بھی مانتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بخاری ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ترمذی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں نے نہیں سمجھا. اس لیے طلباء سے میری گزارش ہوگی، علماء سے میری گزارش ہوگی، عوام سے میری گزارش ہوگی، للہ فی اللہ تبلیغی جماعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. بولو کون تیار ہے تبلیغ کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کرو. کون تیار ہے؟ ہاں. اور مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق، فقیروں کے ساتھ آپ کا تعلق. اور بچے جو جھوم رہے ہیں ایسے، کسی کا سر ایسا، کسی کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کے پاس جا کر کے سروں پر دست شفقت رکھو. کہ بچہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، صابن کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو دے ہی دے گا انشاءاللہ. یا وہ آپ سے مانگے گا نہیں، لیکن آپ کے لیے دعا کرے گا. خدا آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. مدارس، علماء، فقیروں کے ساتھ. اور اگلے والا جملہ سنو، میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، سن لو. میں نے شراب کی بوتل نہیں پی ہے، صاف بتا رہا ہوں آپ کو، صاف بتا رہا ہوں. نہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، نہ وزیر داخلہ، نہ وزیر خارجہ، نہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی اور اہلکار حکومت کے. بات صاف سن لو. ترمذی کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، میرے نبی نے بتایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ. جب تک تبلیغی جماعت والے، جب تک اہل مدارس، جب تک تہجد گزار، اشراق اور اوابین کے پابند موجود ہیں، اس وقت تک خدا اس نظام کو چلائے گا. سورج اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا، چاند اپنی ڈیوٹی پر مامور اور مقرر ہے، تارے بھی آئیں گے آپ کی خدمت کریں گے، آسمان بھی آئے گا، یہ طوفان بھی، یہ بھی رک جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام نے سور کو لیا، وہ رکا ہوا ہے. لیکن جس دن مدارس تباہ ہوں گے، اللہ کی قسم تمہارے ایٹم بم سے اسرافیل نہیں رکے گا. جس دن علماء نہیں ہوں گے، جس دن حافظ نہیں ہوں گے، نہ چھیڑ ملنگانو، کتے پہ ٹنگانو. چھوڑو ان غریبوں کو چھیڑو نہیں، ان کو اپنی حالت پر چھوڑو. جب تک یہ ہے، اب بھی فرشتے عذاب لے کر کے، طوفان لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کو تہوبالا کر دیں، تباہ کریں، یہاں کے راشی، مرتشی، شراب نوش، ان کا کام ہم مکمل کر دیں. لیکن وہی فرشتے جب دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو، وہی فرشتے جب دیکھتے معصوم بچوں کو جھوم کر کے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے، کہتے کہ اے اللہ جب تک یہ ہے کیا کریں. وہ طوفان آتے ہیں، طوفان بنوری ٹاؤن سے ٹکراتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، وہ فاروقیہ سے، جامع فاروقیہ سے ٹکراتے ہیں، وہ جامع مفتاح العلوم سے ٹکراتے ہیں، وہ آ کر کے متن العلوم سے ٹکراتے ہیں، وہ تہجد گزاروں سے ٹکراتے ہیں، وہ اوابین اور چاشت کے پابندی، یہ جو لش پش ہوتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی. میرے نبی بتاتے، بات آپ کو صاف حدیث بتا رہا ہوں، یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة. یہ جو ہوتے ہیں نا
کسی قسم کے بھی نہیں ہے. یہ جب اللہ والے جب نہیں ہوں گے، جب اللہ والے نہیں ہوں گے، تہجد گزار نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، خدا اس ملک کو تہو بالا کر دے گا. اس لیے مولوی کا وفادار بنو یا نہ بنو، مدرسے کا وفادار بنو یا نہ بنو، اپنے ملک کا وفادار بنو، اپنی اولاد کا وفادار بنو، اپنی جان کے وفادار بنو. اس کا واحد طریقہ یہ ہے، علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، مدارس کو مضبوطی سے پکڑو. مدارسوں کو چھوڑیں گے، علماء نہیں رہیں گے، علماء کو ختم کریں گے، مدارس کو ختم کریں گے. بند کرو مدرسوں کو، پھر چکلے گا یہاں پر کھولیں گے نا. یہاں پر شراب نوشی کے اڈے تم کھولنا چاہ رہے ہو، تو پھر بتا رہا ہوں اللہ کی قسم تم سے نہیں رکے گا، تمہارے ایٹم بم سے کوئی بھی نہیں رکے گا. فرمایا اذا الشمس کورت، میرا خدا غصے میں آئے گا، سورج کو لپیٹ لے گا. اذا السماء انشقت، آسمان کے ٹکڑے کر دے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا. اس طریقے پر تارے جو ہیں واذا الکواکب انتصرت، اور پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائیں گے. ویسألونک عن الجبال، یہ میں اخبار جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. آپ کہیں گے شاید ٹیلی ویژن کی خبریں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. جب یہ ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے. خدا آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. بولو کون مولوی کا ساتھ ہے؟ بولو کون مولوی کا ساتھ ہے؟ یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں، ان ہاتھوں کو ان کے نام درج کر دو. اے اللہ فرشتوں کے رجسٹروں میں ان کو درج کر دو. اے اللہ فقیروں مسکینوں کے ساتھ ان کی دوستی ان کے دلوں میں پیدا کر دو، محبت پیدا کر دو. کون تبلیغی جماعت میں تیار ہے؟ کون علماء کے؟ یا اللہ سب کو قبول فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.